اس کے بعد ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک قاعدہ ہے الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف۔ اس کا ترجمہ کیا ہے لکھیے، پہلے قاعدہ لکھ لیجئے، الضرر الاشد یضال بالضرر الاخف، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف۔ ترجمہ اس کا ہے شدید ضرر کو دور کیا جائے گا خفیف ضرر سے، یعنی مطلب وہی ہے کہ خفیف ضرر کو برداشت کر کے شدید ضرر کو دور کیا جائے گا، شدید ضرر کو دور کیا جائے گا خفیف ضرر برداشت کر کے، شدید ضرر کو دور کیا جائے گا خفیف ضرر کو برداشت کر کے، گوارا کر کے۔ جی، اس قاعدے کی اصل صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اس قاعدے کی اصل صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ محل استدلال یہ ہے، محل استدلال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو وقتی طور پر، مسلمانوں کو وقتی طور پر ضرر اٹھانا پڑا، مثلا بعض صحابہ کو مکہ واپس کرنا پڑا، مثلا بعض صحابہ کو مکہ واپس کرنا پڑا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کفار کی شرطوں کے سامنے جھکنا پڑا، اسی طرح کفار کی شرطوں کے سامنے جھکنا پڑا۔ لیکن یہ ضرر خفیف تھا، لیکن یہ ضرر خفیف تھا۔ اس کے بالمقابل اگر صلح نہیں کرتے، اس کے بالمقابل اگر صلح نہیں کرتے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو مکے میں تھی، تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو مکے میں تھی انہیں انتقاماً قتل کر دیا جاتا، انہیں انتقاماً قتل کر دیا جاتا۔ اور ان کی جائیدادوں کو تباہ کر دیا جاتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے
اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرر خفیف کو برداشت کر کے ضرر شدید کو دور کیا جائے گا۔ ضرر شدید کو دور کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تشریح لکھیے۔ تشریح تشریح دل پذیری لکھیے۔ اس قاعدے کی تشریح یہ ہے اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ جب دو ضرر ایک ساتھ جمع ہو جائیں، کہ جب دو ضرر ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کون سا ضرر ہلکا ہے اور کون سا بھاری ہے۔ کون سا ضرر ہلکا ہے اور کون سا ضرر بھاری ہے۔ یعنی آپ کو اختیار کرنا ضرر ہی ہے، چاہے یہ والا کر لو چاہے وہ والا کر لو، دو ہی آپشن ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور دونوں ضرر والے ہوتے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کانگریس کو اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو بھی آپ کے بھلے کے لیے کچھ کرنے والے نہیں ہیں، اور بی جے پی والے کو آپ ووٹ دیتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بھلے کے لیے کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ دو تو کس کو دو؟ یہی دو پارٹیاں مضبوط ہیں، یہی دو سرکار بنا سکتی ہیں پورے ملک میں، تو اب جو اس میں سے کم والا ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتے بھیا کہ چلو بی جے پی کے مقابلے میں کانگریس تو غنیمت ہی ہے نا؟ تو یہ کس قاعدے پہ عمل ہوتا ہے؟ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف والے قاعدے پر یہ عمل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف والے پہ عمل ہے۔ جی، المفصل فی القواعد صفحہ 345، بلکہ 365 لکھی ہے، المفصل فی القواعد صفحہ 365، صفحہ 365۔ یہ لکھیے، جی مثالیں لکھیے، اس کی مثالیں۔ ہاں مثال لکھیے اس کی، ایک مثال یہ ہے، اگر کسی گھوڑے یا پالتو جانور نے اگر کسی گھوڑے یا پالتو جانور نے کسی برتن میں سر ڈال دیا، کسی برتن میں سر ڈال دیا اور وہ سر نکل نہیں رہا ہے، ہوتا ہے نا، کبھی بلی سر ڈال دیتی ہے، کبھی کتا سر ڈال دیتا ہے، کبھی بکری سر ڈال دیتی ہے، کبھی مرغی سر ڈال دی ہے، نکل ہی نہیں رہا ہے، سر نکل نہیں رہا ہے، اور بغیر برتن توڑے یا جانور کا سر کاٹے، اور بغیر برتن توڑے یا جانور کا سر کاٹے
اس کا بچنا مشکل ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے بتائیے، آپ بتائیے کیا کریں گے مولانا جابر صاحب، آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے ایسے کرو چلو بکرا کاٹ تو گوشت کھایا جائے سمجھ رہے ہیں؟ بکرا کاٹ گوشت کھاؤ گے، اب دیکھو گے کس میں ضرر کس میں زیادہ ہے اور کس میں کم ہے۔ جی ہاں، برتن اگر ہلکا پھلکا ہے، سستا مدہ ہے، تو برتن کو توڑ دیا جائے گا اور جانور کو بچا لیا جائے گا۔ اور اگر جانور سستا ہے، مثلا مرغی ہے اور مرغی نے 3000 کے سامان میں منہ ڈال دیا ہے، تو مرغی تو 300 روپے کی ہے اور سامان 3000 کا، اب کیا کرو گے؟ برتن توڑو گے سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کچھ لوگ نہیں، اب تو اکثر لوگ ویڈیو بناتے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ دونوں ضرر کو دیکھیں گے کہ کون شدید ہے کون اخف ہے۔ اگر برتن کا ضرر کم ہے تو پھر برتن کو توڑ دیا جائے گا اور جانور کو بچا لیا جائے گا، اور اگر جانور کا ضرر کم ہے، مطلب اس کی قیمت کم ہے، جی، جو ہلکا ہوگا اس کو توڑیں گے، اس کو کاٹ کے الگ کریں گے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشائخ؟ ایک مثال اور لکھیے، کسی نے کسی کی قیمتی لکڑی غصب کر کے اپنے مکان میں لگا لیا۔ ہوتا ہے نا گاؤں دیہات میں چلتا رہتا ہے، تو سلیہ سیمنٹ لگا دیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ فلاں کے گھر میں تمہاری سلیہ لگی ہوئی ہے۔ کسی نے کسی کی لکڑی غصب کر کے اپنے مکان میں لگا لیا، یعنی چھت وغیرہ میں، اور اس کا نکالنا ممکن نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اب لکڑی نکال کے لکڑی والے کو دیں گے، اس کی چھت توڑ دیں گے، یا چھت کو باقی رکھیں گے اور اس کا جرمانہ دلوائیں گے؟ بتائیے کس کا ضرر اس میں زیادہ ہے، کس کا کم ہے؟ اس میں کس کا ضرر کم ہے، کس کا ضرر زیادہ ہے؟ اس میں کیا کریں گے؟ چھت کو باقی رکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ چھت کو باقی رکھیں گے کیونکہ چھت کو توڑنے میں ضرر شدید ہے، چھت کو توڑنے میں ضرر شدید ہے۔ کیونکہ توڑنے میں ضرر زیادہ، اور لکڑی کو چھوڑ دینے میں ضرر کم ہے، اور لکڑی کو چھوڑ دینے میں ضرر کم ہے۔ البتہ لکڑی والے کو اس لکڑی کی قیمت دلائی جائے گی، البتہ لکڑی والے کو اس کی قیمت دلائی جائے گی۔ ایک مثال اور لکھیے، اگر کسی آدمی نے کسی کی سونے کی انگوٹھی نگل لی، کسی کی سونے کی انگوٹھی نگل لی اور اس کا انتقال پرملال ہو گیا، اور اس کا انتقال پرملال ہو گیا، تو اب بتائیے کیا کریں گے؟ پیٹ کو چیر کر آپ انگوٹھی نکالیں گے، یا میت کی حرمت کی تعظیم میں، اس کے جسم کی تعظیم میں، جسم کے سامنے مال کی اور سونے چاندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اسی میں رہنے دیں گے؟ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ قاعدہ تو پڑھ لیا آپ نے، بولیے۔ ہاں، حرمت کی تعظیم کو دیکھا جائے گا، تو ہاں پیٹ ہی میں رہنے دیں۔ تو اس صورت میں
تو اس صورت میں میت کے پیٹ کو چاک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں ضرر زیادہ ہے۔ میت کو کے پیٹ کو، جی مولانا طیب صاحب نے بتایا، اس کی قیمت ادا کی جائے گی، صحیح ہے۔ تو میت کے پیٹ کو چاک نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں ضرر شدید ہے، کیونکہ اس میں ضرر شدید ہے۔ اور انگوٹھی کو پیٹ میں رہنے دیا جائے گا کیونکہ اس میں ضرر کم ہے۔ البتہ انگوٹھی والے کو ترکے سے ضمان ادا کیا جائے گا، ترکے والے کو انگوٹھی سے ضمان ادا کیا جائے گا۔ ایک مثال اور لکھ لیجئے، بڑی اہم مثال ہے اور اسی قاعدے پر فٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو اس طرح زخم ہو اگر کسی شخص کو اس طرح زخم ہو کہ رکوع سجود کرنے میں اس کو خون نکل آتا ہو، کہ رکوع و سجود کرنے میں اس کو خون نکل آتا ہو جس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بیٹھ کر نماز پڑھنے سے خون نہیں نکلتا ہے، یعنی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے سے خون نہیں نکلتا ہے، تو آپ بتائیے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا یہ بہتر ہوگا اس کے لیے، یا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، رکوع سجود کی نماز پڑھے، چاہے اس کا وضو ٹوٹ جائے؟ کیا ہونا چاہیے اس میں؟ اخف کون ہے، اشد کون ہے؟ جی ہاں، بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ مولانا ابو بکر صاحب نے بتایا، صاحب سب لوگ تقریباً اس مثال پر متفق ہیں کہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، کیونکہ بلا وضو نماز پڑھنے کے مقابلے میں، کیونکہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھنے کے مقابلے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ضرر کم ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا مشائخ؟ کیونکہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھنے کے مقابلے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ضرر کم ہے۔ اور قاعدہ ہے الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف۔ ارے مشائخ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی لکھیے، یہ لکھیں جدید تطبیقات۔ اگر کسی انسان کا منہ جھلس گیا، اگر کسی انسان کا منہ جھلس گیا یا ایکسیڈنٹ میں چہرہ مخدوش ہو گیا، یا ایکسیڈنٹ میں چہرہ مخدوش ہو گیا،
اور اس کے جسم کے کسی حصے سے گوشت کاٹ کر اور اس کے جسم کے کسی حصے سے گوشت کاٹ کر اس کا علاج ہو سکتا ہے، یعنی گوشت وہاں سے کاٹ کر منہ پہ لگا دیا جائے، سرجری کر دی جائے، اس گوشت سے اس کو بھر دیا جائے تو اس کی اجازت ہوگی، تو اس کی اجازت ہوگی۔ کیونکہ گوشت کاٹ کر نکالنے میں ضرر کم ہے، ضرر کم ہے، اور جھلسے ہوئے چہرے کے ساتھ زندگی گزارنے میں ضرر زیادہ ہے۔ لوگ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، معاشرے میں رہنا، دوسروں کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف کے پیش نظر، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف کے پیش نظر ایسا کرنا جائز ہوگا، ایسا کرنا جائز ہوگا۔ لکھا اپنے مشائخ۔ لکھیے ایک مثال اور لکھیے، شوگر کے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں، شوگر کے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سور سے بنی انسولین لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، کہ انہیں سور سے بنی انسولین لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے انسولین لینے کی گنجائش ہوگی، ایسے مریضوں کے لیے انسولین لینے کی گنجائش ہوگی۔ گنجائش ہوگی کیونکہ جان کے چلے جانے کا ضرر شدید ہے، اور ایسی انسولین لینے میں ضرر کم ہے۔ اور قاعدہ ہے الضرر الاشد یزال بالضرر، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف۔ کتنی تطبیق ہو گئی جدید مسائل کی؟ یہ لکھیے ایک مثال اور لکھیے، یہ لکھیے آج کل، ایک مثال اور لکھیے، آج کل منہ یا سینے وغیرہ کا آپریشن کرنے کے لیے منہ یا سینے وغیرہ کا آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر داڑھی کی بال چھیل دینے کو کہتے ہیں،
दाढ़ी डॉक्टर दाढ़ी का बाल छील देने को कहते हैं। क्योंकि दाढ़ी होने से ऑपरेशन करने में दिक्कत भी हो सकती है और जख्म में दाढ़ी का बाल गिर गिर भी सकता है। तो ऐसी सूरत में दाढ़ी बनवाने की इजाजत होगी। समझ रहे हैं मौलाना सैयद जव्वार साहब? ऐसी सूरत में, ये मसला हमसे ही पूछा गया था। बम्बई में एक हमारे जानने वाले हैं, उनके वो मसाला खाया करते थे, तो उनके कुछ कैंसर के असरात मुंह में आ गए थे, तो उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था चाहे कुछ, तो उनकी पूरी दाढ़ी बना दी गई थी। हालांकि अच्छी बड़ी बड़ी दाढ़ी उनकी थी, बड़ा अजीब उनका चेहरा लगता था देखने देखने में। उसके बाद ऐसा लगता था जैसे वो गुंडे होते ना, वैसे गुंडे की तरह चेहरा लगने लगा था। लेकिन मजबूरी थी तो बना सकते हैं। क्यों? अज़्ज़ररुल अशद्दु युज़ालु बिज़्ज़ररिल अख़फ़। हालांकि दाढ़ी का बना देना भी ज़रर से खाली नहीं है। जी, हम बच रहे हैं इससे। हाँ, हम हर कायदे का मुस्तस्ना होता है ना, तो इंसानों ने में भी अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को मुस्तस्ना पैदा किया है। जी। नौकरी करने में ऐसा मसला पेश आता है। जी, जी, जी। लेकिन नौकरी अगर ऐसी है कि आप उसको उसके मुतबादिल नौकरी मिल सकती है, उसके लिए कोशिश करें आप। तो एक कायदा और पढ़ते हैं इसके बाद। ये कायदा समझ में आया आप हज़रात को मशाइख?